ہم لیسن میں دعائیں یاد کرنا شروع کریں گے۔ ہم نے 114 سوراز قرآن کی 114 صورتوں کے ناموں کو یاد کر لیا ہے۔ ہم نے اس کی ٹرانسلیشنز کو بھی یاد کر لیا ہے۔ اب ہم اسی چارٹ کو، یہ جو آپ کے سامنے 114 سوراز پہ جو ہم نے یاد کیا تھا، اسی کو ہم دعائیں یاد کرنے میں استعمال کریں گے۔ ہماری یہ 7 گروپس کی ریویژن بھی ہوتی جائے گی ان کے صورتوں کے ناموں کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو 25 پروفٹس کے نام یاد کیے ہیں، جن کا نام ہمیں قرآن میں ذکر ملتا ہے، ہمیں ان کے ناموں کے ساتھ ساتھ ہم انہی کی دعائیں یاد کریں گے۔ قرآن میں بہت ساری دعاؤں کا ذکر ہوا ہے، لیکن ان میں اکثر دعائیں پروفٹس کی دعائیں ہیں۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسی دعائیں مانگی جن کے بارے میں ہم نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اسپیشل چوزن پیپل تھے، خاص لوگ تھے چنے ہوئے، انہوں نے کون سی دعائیں مانگی تھیں، ہم ان کو یاد کریں گے۔ اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم یاد اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم ان دعاؤں کو ان کلمات کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی نماز میں اور بانڈ مضبوط کریں، ایک خاص بانڈ کو، اس ایک تعلق کو، اس کنیکشن کو اور مضبوط کریں۔ جب ہم نماز میں سلام سے پہلے ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اس میں ہم ان دعاؤں کو شامل کریں۔ یہاں پر اس کے لیے میں نے یہ جو ہماری انگلیوں کے اوپر جو لائنز بنی ہوتی ہیں، 30 لائنز، ہمیں 30 دعائیں آرام سے ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں ایک ہی آرڈر میں۔ یہاں پر میں نے آج نمبر 1 جو سب سے پہلی دعا ہم نے رکھی ہے وہ آدم علیہ السلام کی دعا۔ آپ کو اس طرح سے 30 دعائیں یاد کرنے میں، ان کے آرڈر کو یاد ترتیب سے رکھنے میں آپ کو مدد ملے گی، اور آپ اس کو اس طرح سے نماز میں مانگ سکتے ہیں۔ آج پہلی دعا یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں آدم علیہ السلام کی، اور قرآن کی جو ہم نے گروپنگ کی تھی اس میں سیکنڈ گروپ کے اندر جو 7ویں صورت آتی ہے، سورۃ آپ کو نام یاد ہے؟ الاعراف۔ سورۃ الاعراف، بلندیاں، دی ہائٹس، اس میں 23 آیت، 23ویں آیت میں ان کلمات کو ہم دیکھیں گے۔ اور اب ہم اس کا تھوڑا سا کانٹیکس دیکھ لیتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، جو ہم سب کے والد ہیں، ان کو اور حوا علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اور ایک ہی کام سے ان کو منع کیا تھا، اور پھر بھی ان سے وہ کام ہو گیا کیونکہ وہ انسان تھے۔ لیکن سب سے بہترین بات یہ ہوئی کہ جب ان کو یہ فیلنگ، جو بھی ان کو یہ شرمندگی کا احساس ہوا، جب ان کو پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی، تو انہوں نے اپنی اس ندامت، پشیمانی، اس گلٹ کو صحیح استعمال کیا۔ اس کی پہچان کے بعد جو صحیح فیصلہ کیا، وہ کون سا فیصلہ کیا؟ اپنے اعتراف کا، کہ وہ غلط ہیں، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے غلط کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا نہ مان کر۔ اور اب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 2 چیزیں چاہیے۔ وہ کون سی چیزیں چاہیے؟ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش چاہیے، اور دوسری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحم چاہیے۔ اور اگر بخشش اور رحم نہیں ملا تو اب وہ جانتے ہیں کہ وہ گھاٹے میں رہنے والے لوگوں میں سے ہیں، خاسرین، لوزرز ہیں۔ اور لوزنگ، اگر کوئی انسان اپنے اس گھاٹے سے، اپنے اس نقصان سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو اس کو 2 ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش اور دوسرا اس کا رحم۔ ہم اس دعا کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم اس کے کچھ چنکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ آسانی سے یاد ہو جائے۔ ربنا our Lord، ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ظلم سے ظلمنا، نا ہم نے ظلم کیا۔ کہاں پر ظلم کیا؟ انفسنا، اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا ہے۔ جب ہم کہنا نہیں مانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو پھر ہم اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، ہم خود ہی نقصان اٹھاتے ہیں، خود ہی ہم نقصان میں، خطرے میں آ جاتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، our Lord we have wronged ourselves، our Lord we have wronged ourselves، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ سیکنڈ چنک، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، ہم ای کی آواز کو لام سے جوڑیں گے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا،
اور اگر آپ نے ہماری بخشش نہیں کی، مغفرت سے، تغفر آپ نے معاف نہیں کیا، لم نہیں آپ نے نہیں معاف کیا، اینڈ اف یو ڈو ناٹ forgive us while لم تغفر لنا وترحمنا and have mercy upon us and if you do not forgive us and have mercy upon us، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا، and if you do not forgive us and do not have mercy upon us، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنی کیفیت کو، اپنی اسٹیٹ کو، اپنی اسٹیٹس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم تو خاسرین میں سے ہیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر ہم خاسرین میں سے ہیں، تو آپ ہمیں یعنی معاف کر دیں، ہم پر رحم کر دیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، دوسرا چنک وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، اگر یہ دعا آپ نے ابھی پہلی بار ہی سنی ہے یا پھر آپ نے ابھی یاد کرنی ہے، تو پھر آپ اس کو ربنا ظلمنا انفسنا پہلے چنک پر آپ ویڈیو کو پاز کر لیں، اس کو یاد کر لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ 3 ورڈز تو ہیں، ربنا تو آپ کو پہلے ہی آتا ہے، تو اس کے بعد آپ پھر یہ نیکسٹ والے بھی یاد کر لیجیے گا، ورنہ پھر اس کو کل یاد کر لیجیے گا۔ آج بس اتنا ہی، ربنا ظلمنا انفسنا کوئی دہراتے رہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنی نماز میں مانگنا شروع کرنا ہے، اور کب؟ جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز کا اینڈ کرتے ہیں نا، کمپلیٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے یہ مانگنی ہے۔ جب آپ ربی جعلنی پڑھتے ہوں گے یا اللہم انی اعوذ بک، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگتے ہیں، اس وقت آپ نے یہ والی دعا مانگنی ہے۔ سو یہ ہم نے ایک ایک کر کے یہاں پر ہم نے ساروں کو جوڑنا ہے، اکٹھا کرنا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب بھی آپ کوئی نئی دعا یاد کریں تو اس کو ایٹ لیسٹ 5-6 روز ضرور لگائیں، پھر آپ نیکسٹ والی دعا پر جائیں۔ ایک دن کے بعد دوسری دعا کو فوراً سے مت یاد کریں۔ تو تھوڑا سا اس کو ہماری جو بھی نئی چیز ہم سیکھتے ہیں اس کو ہماری پرسنالٹی کا یا ہمارے اپنے وجود کا ایک حصہ بننے میں وقت لگتا ہے، اس کو ابزارو کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو اس لیے تھوڑا وقت ضرور لگائیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آدم علیہ السلام کی دعا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ میں اس کو کنکلوڈ کرتی ہوں یہیں پر کہ اللہ ہمارے لیے اس کو فائدے والا بنائیں، اور ہمیں ان دعاؤں سے اپنے قریب کریں، اور ان کلمات کی برکت سے ہمیں شرمندگی سے محفوظ رکھیں، ہمیں قرآن سے صحیح تعلق دے دیں، ہمیں قرآن کے وہ سارے رائٹس پورا کرنے کی توفیق دیں جو کہ ہماری ڈیوٹیز ہیں قرآن کی طرف، انشاءاللہ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔